تو چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جن کا نام شجاعت، حکمت اور ایمان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں جعفر ابن ابی طالب کا، جو پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور ایک بہت ہی مشہور صحابی تھے۔ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے نا؟ آئیے اسی سوال کے جواب میں جعفر کی زندگی اور ان کی میراث کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان اور قربانی کی ایک لازوال مثال پیش کرتی ہے۔ سوچئے، پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا۔ یہی وہ طاقتور حدیث ہے، طیار یعنی پرواز کرنے والا۔ یہ الفاظ ہی ان کے اس بلند مرتبے کی گواہی دیتے ہیں جو انہیں جنت میں حاصل ہے۔ تو جعفر آخر تھے کون اور ان کی شروعات کیسی تھی؟ ان کا تعلق ایک بہت ہی معزز خاندان سے تھا اور انہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہی حق کی آواز پر لبیک کہا۔ جعفر کی پیدائش بعثت سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی۔ وہ ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے بھائی کے بعد وہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے، جو ان کے گہرے ایمان اور سمجھ بوجھ کی ایک واضح نشانی ہے۔ اور ایک بہت ہی حیرت انگیز بات، جعفر پیغمبر اسلام سے نہ صرف اخلاق میں بلکہ چہرے میں بھی اتنی گہری مشابہت رکھتے تھے کہ لوگ اکثر انہیں دیکھ کر دھوکا کھا جاتے تھے۔ لوگ انہیں السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے اور پھر جعفر کو وضاحت کرنی پڑتی تھی۔ سوچئے یہ کتنا بڑا شرف ہوگا۔ اب آتے ہیں ان کی زندگی کے اگلے اہم باب پر، جب انہیں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی قیادت سونپی گئی۔ یہ ان کے ایمان اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ یہ بعثت کا 5واں سال تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی تھی۔ ایسے میں پیغمبر نے جعفر کی قیادت میں ایک جماعت کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی اپنے انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا تو جعفر نے کمال فصاحت اور بلاغت سے اسلام کا دفاع کیا۔ انہوں نے پہلے اپنی قوم کی جاہلیت بھری حالت بیان کی، پھر اسلام کے خوبصورت پیغام کو واضح کیا اور آخر میں انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قرآن کی آیات سن کر اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ جعفر کی حکمت اور ان کی سفارتی کامیابی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا جس نے تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ حبشہ میں کئی سال گزارنے کے بعد آخرکار جعفر کی وطن واپسی کا لمحہ آ پہنچا، اور ایک ایسا لمحہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ ان کی واپسی کا وقت بھی کتنا خاص تھا، ہے نا؟ مسلمان ابھی خیبر کی جنگ میں ایک عظیم فتح حاصل کر کے لوٹے تھے اور پورے مدینے میں جشن کا سما تھا۔ جعفر کی آمد نے اس خوشی کو جیسے دوبالا کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے جعفر کی واپسی پر جس گہری خوشی کا اظہار کیا وہ ان الفاظ میں صاف جھلکتی ہے۔ اس ایک جملے سے کہ مقام اور ان سے بے پناہ محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری اور سب سے بہادرانہ باب کی طرف پڑھتے ہیں۔ جنگ موتا میں ان کا کردار، جہاں انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے قیادت کی۔ پیغمبر نے اس جنگ کے لیے 3 سپہ سالار مقرر کیے تھے اور فرمایا تھا کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا کمان سنبھال لے۔ جعفر کو اس فوج میں ایک بہت اہم کلیدی قائدانہ کردار سونپا گیا تھا۔ تو جیسا کہ حکم تھا، جب پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر نے فوراً اسلامی لشکر کا پرچم تھام لیا اور بے جگری سے جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ اور جب دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہوں نے جرت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک ان کے دونوں بازو کٹ نہیں گئے، لیکن انہوں نے اسلام کے پرچم کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ صرف 41 سال، شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 41 برس تھی، ایک ایسی عمر جہاں انسان زندگی کے عروج پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان دین کے لیے قربان کر دی۔ یہ ان کی قربانی کے انسانی پہلو کو اور بھی نمایاں کرتا ہے۔ جعفر کی زندگی بھلے ہی مختصر تھی، لیکن ان کی میراث آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں آج کس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں آج بھی ان کے القابات طیار اور ذوالجناحین سے یاد کیا جاتا ہے، جو جنت میں ان کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔
قرآن کی آیات ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، اور ان کے نام سے منسوب ایک خاص نماز آج بھی ادا کی جاتی ہے، اور اردن میں ان کا مزار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کا ایک روشن مرکز ہے۔ جعفر ابن ابی طالب کی کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اصولوں اور اپنے ایمان پر اس قدر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کی میراث نسلوں تک کیسے زندہ رہتی ہے۔